سو ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو ہم اس دن جمع کریں گے جس میں ذرا بھی شبہ نہیں، اور پورا پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو، جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس میں گزشتہ درس میں بھی یہودیوں کی کچھ شرارتوں، کچھ ان کی غلط نظریات کی جو ہے وہ تردید کی گئی تھی۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کی ایک خیانت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ یہودی بنی اسرائیل شروع سے ہی بڑے شاطر رہے ہیں اور ظالم رہے، ظالم بھی اور چالاک بھی۔ ظالم اس سے بڑا کون ہوگا جو انبیاء کو قتل کرے؟ انبیاء کو قتل کرنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یہودیوں نے کیا۔ یہ جو مسلمانوں کو آج کل مار رہے ہیں یہودی غزہ میں، یہ تو ان کے لیے بہت چھوٹا کام ہے ان کی نظر میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نبی کا قتل تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ تو ان کے بڑوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ چالاکیاں، عیاریاں اور مکاریاں، اس میں بھی یہود اپنی مثال آپ ہیں۔ ان سے زیادہ مکار اور عیار اور چالاک آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ واقعہ ان کا یہ آیت جو شروع والی ہے، اس میں یہودیوں کی ایک عورت اور مرد نے زنا کیا، شادی شدہ مرد عورت تھے۔ اچھا، ان کی کتاب میں بھی شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار کا حکم ہے۔ جو شادی شدہ زانی ہے اسلام میں بھی اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ لیکن ان کے جو یہ مرد اور عورت تھے یہ بڑے لینڈ لارڈ قسم کے تھے، یوں سمجھ لیں آج کے دور کے بزنس مین، بڑے وی آئی پی جو ہے وہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اشرافیہ میں سے تھا تعلق ان کا۔ اور یہود کے جو علماء تھے وہ دیکھتے تھے کہ آگے بہت بڑی فیملی ہے، بڑے اثر والے ہیں، تو ان کے لیے رعایت کا راستہ نکالتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو جو ہے وہ سنگسار کا حکم ہے، اب اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے فیصلہ کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب سے ہی کر لیتے ہیں، تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب سے کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے چلیں جی ٹھیک ہے، آپ ہماری کتاب سے ہی کر لیں۔ اب کیسے انکار کریں کہ ہماری کتاب سے فیصلہ نہیں کرو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سوریہ۔ فرمایا اس کو لے آؤ، بلایا گیا، فرمایا کہ پڑھو زنا کے احکامات پڑھو۔ اب وہ پڑھ رہا تھا، جب وہ آیت آئی تو اس پر یوں ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھوڑ کے پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ٹھگی کر رہا ہے، اس نے ہاتھ کے نیچے آیت کو چھپا دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو لکھا ہوا تھا کہ بھائی سنگسار کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہاری کتاب کے مطابق بھی سنگساری فیصلہ ہے، اور اگر ہم سے لیتے ہو تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ تو اس پر وہ لوگ خفا ہو کر چلے گئے
کہ ہماری شیطانی چال بازی چلنے نہیں دی حضور علیہ السلام نے۔ تو اس چیز کو بیان فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسے لوگ جن کو کتاب کا تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اللہ کی کتاب کی طرف سے، اس غرض سے ان کو بلایا جاتا ہے ان کے درمیان فیصلے کے لیے، ٹھیک ہے نا، انہی کی کتاب سے، پھر وہ ان میں سے بعض لوگ انحراف کر لیتے ہیں اور خفا ہو جاتے ہیں، بے رخی اختیار کر لیتے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے، لیکن حضور علیہ السلام نے انہی کے دین کے مطابق ان پر سزا جاری فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلم جو مجرم ہوگا اس کو سزا اس کے مذہب کی تعلیم کے مطابق دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چوری کرنے والا ہندو ہے تو اس کے مذہب سے دیکھا جائے گا بھائی تمہاری کیا، عیسائی ہے، یہودی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے مذہب کی تعلیمات کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، جیسا حضور علیہ السلام نے ان کے مذہب کے مطابق سزا دی۔ اچھا، یہ ساری شرارتیں یہودی کرتے کیوں ہیں؟ کبھی انبیاء کا قتل، کبھی آیات میں تحریف، کبھی مالداروں سے متاثر ہو کر شریعت میں تبدیلی۔ فرمایا اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے، یہودیوں کی سوچ یہ ہے، قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم اگر چند دن، تھوڑے دنوں کے لیے ہم آگ میں جلیں گے، بس اس کے بعد پھر ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی اپنی من گھڑت باتوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے لیے نہیں ہے، یہ کہتے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو وعدہ فرمایا ہے کہ میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس لیے اپنی طرف سے من گھڑت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رد فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اسی زوم میں آج بھی کسی یہودی سے پوچھو گے نا، وہ یہی کہے گا کہ ہم تو چند دن کے لیے جائیں گے جہنم، ٹھیک ہے نا، باقی تو ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو غلط نظریہ، یہ تو مسلمان بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، باقی اگر نہیں تو اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے تو جہنم کے بنگلے میں تشریف لے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی نظریہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنا نظریہ بنا لیا ہے کہ جی ہم یہودی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے، اور ہمیں اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو تھوڑے دن کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، پھر ہم نکل آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ من گھڑت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا کہ جب ان کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جمع کریں گے کہ ہاں بھائی دو خبر، دنیا میں بڑا کہتے پھرتے تھے کہ ہم تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، تو فرمایا کہ تب ان کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے ہاں وہ لوگ کہتے تھے ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، ہمارے ہاں مسلمان کیا کہتا ہے، یار دیکھا جائے گا جب مریں گے تب، یہ تھا نا مسلمان کا۔ اگر اس کو کہہ دو بھائی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی شریف ہوگا تو بولے گا مولوی صاحب دعا کریں، کیا بولے گا، مولوی صاحب دعا کریں، یار نماز پڑھ لو، مولوی صاحب دعا کر لیں، بھائی داڑھی رکھ لو، مولوی صاحب دعا کریں، بھائی یہ سود کا کاروبار ختم کر دو، مولوی صاحب دعا کر لیں۔ اچھا بھوک لگتی ہے تب کوئی نہیں بولتا مولوی صاحب دعا کر لیں مجھے بھوک لگی ہے، پیٹ بھر جائے میرا، پتہ ہے اسے کہ مولوی صاحب کی دعا سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کھانے کے لیے سامان لاتا ہے، بیگم کی ہاتھا جوڑی کرتا ہے میں نے سماجت کرنے کے بعد، پھر جو ہے وہ اپنا کھانا کھاتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں مسلمان سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلمان کا اپنا انفرادی عمل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ یہودی اتنا خبیث قسم کا مذہب ہے ان کا کہ مذہب ان کا نہیں بلکہ یہودی خود اتنے خبیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مذہب تو نہیں، مذہب کے اندر تو ان کی
تعلیمات جو آسمانی کتاب ہے تورات ہے اس میں تو جو انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جو تبدیلی نہیں کی ہے جو موجود ہے حق اللہ کی طرف سے وہ تو برحق ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی خباثت کی ہے۔ اور ہر دور میں، اور ان یہودیوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر ان یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہی یہودیوں کے ایجنٹ ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، تمام اسلامی ممالک میں رہتے ہیں۔ یہاں ہوتے تھے ایک نواب نصیر خان، شاید کسی کو یاد ہو، آپ کو یاد ہے نواب نصیر خان؟ ہاں ان کو یاد ہے، ادھر پیچھے ان کی دکان ہوتی تھی، یہاں مسجد کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ وہ بتایا کرتے والد صاحب کو کہ ان کے بڑوں میں سے کوئی نواب صاحب تھے، یہ نواب یہ خطاب انگریزوں نے دیے تھے نا مسلمانوں کو خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو کہا کہ ہمارے ایک نواب تھے، ان کا وائسرائے کے ساتھ بڑا یارانہ تھا، دوستی تھی، تو اس وائسرائے نے کہا کہ یار یہ رمضان المبارک آپ ہمارے یہاں آ کر گزارو، یہاں گرمی ہے آپ وہاں پر آ کر ٹھنڈے ماحول میں آرام سے گزارو۔ اس نے کہا یار ہاں آؤں گا، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں جو رمضان کا ماحول ہے وہ الگ ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں سحری کا وقت ختم ہو چکا اور فلانا افطاری کا وقت ہو چکا، عجیب ماحول ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، برے صغیر کا یہ ایک ماحول ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ماحول، پھر تراویح، پھر قرآن سننا، یہ سارا ماحول مجھے، اس نے بولا آپ بے فکر رہو، ہم آپ کو ایسا ماحول دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ رمضان سے کچھ دن پہلے چلا گیا لندن، وہاں سے جو ہے وہ جب رمضان قریب آیا اس نے بولا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ دینی ماحول دیں گے، اس نے بولا ٹھیک ہے جی۔ اس نے جیپ نکالی، اسے بٹھایا، پورا دن چلتے رہے، پورا دن چلتے رہے، جنگل، بیابان، کراس۔ اس دوران کئی پوسٹیں چیک پوسٹ آتے رہے، وہاں سے جو ہے وہ انٹریاں ہوتی رہیں، چلتے 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 آخر کا کہ ایک علاقہ آیا، وہاں بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ مدرسہ بنا ہوا ہے۔ یہ خوش ہو گئے، بابا مدرسہ، بابا اندر داخل ہوئے، ایک کلاس میں شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، دوسری کلاس میں مسلم شریف کا درس ہو رہا ہے، تیسری کلاس میں ابو داؤد کا درس ہو رہا ہے، کسی میں ترمذی شریف کا درس ہو رہا ہے، کہاں تحاوی پڑھائی جا رہی ہے، کہیں ہدایہ پڑھائی جا رہی ہے، کہیں قدوری پڑھائی جا رہی ہے، کہیں نحو پڑھائی جا رہی ہے، کہیں صرف پڑھائی جا رہی ہے، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسیں بھری۔ اس نے بولا واہ یہ تو بڑا دینی ماحول ہے۔ رمضان آیا، تراویح ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، بڑی بات جو تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، علمی مباحث ہو رہے ہیں درس کے اندر۔ رمضان گزرا، یہ اس کو لینے آیا، میں نے کہا یار واہ اتنا بڑا مدرسہ تم لوگوں کے ہاں، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اسلام کے دشمن ہو۔ تو اس نے بولا ہاں بھائی ہم اسلام کے دشمن ہیں، اور اس مدرسے کو ہم چلا رہے ہیں، اور یہ جتنے یہاں اندر پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہوئے نا یہ سارے یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو ہم تیار کرتے ہیں، تیار کر کے پھر اسلامی ممالک میں بھیج دیتے ہیں ان کو۔ دین میں فتنہ تبھی پیدا ہو سکے گا نا جب دین کا علم ہوگا۔ تو ایک بندے کو دین کا علم ہی نہیں ہے تو وہ فتنہ کہاں سے پیدا کرے گا؟ ایک شخص کو بخاری شریف آتی ہی نہیں ہے تو وہ احادیث میں کیڑے کہاں سے نکالے گا؟ وہ احادیث میں اعتراضات کہاں، انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہاں پھر ان کو تمہارے ملک میں بھیج دیتے ہیں، ہندوستان میں، جہاں ہم چاہتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی انتشار پھیلانا ہوتا ہے، تم لوگوں کو لڑانا ہوتا ہے، تو اسے ایک مشن سونپ دیتے ہیں، علاقے میں کسی جگہ چلا جاتا ہے، ماحول بناتا ہے، لوگوں کا اعتماد جیتتا ہے، پھر وہاں مسجد میں
امامت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے لمبے لمبے پلان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہود و نصارہ کے بڑے لمبے پلان. یہ کب کی بات ہے؟ پاکستان بننے کے بعد کی ہے. تو ہر سازش کے اندر یورپ تو ویسے ہی ترقی کرتا ہے نا, ہم لوگ کہتے ہیں یار ترقی یورپ نے کی ہے, تو صرف مادی اسباب میں ترقی نہیں کی ہے, ظاہر سازشوں میں بھی انہیں ترقی کی ہوگی نا, کہ سازشیں کیا کیا کرنی ہیں انہوں نے. انہی یہودیوں کے ایجنٹوں میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیومن رائٹس کے نام سے, یعنی انسانی حقوق کے نام پر, یا آزادی نسواں کے نام پر, ٹھیک ہے نا جی, تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. ان کا سارا فنڈ یہود و نصارہ دیتے ہیں, یا اسرائیل سے آتا ہے, یا برطانیہ سے آتا ہے, یا امریکہ اور فرانس اور جرمنی سے آتا ہے. ان لوگوں کو پاکستان میں یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ ہم جب آرڈر کریں تو تم نے کوئی شوشہ چھوڑ دینا ہے. ابھی کل آج ایک سوشل میڈیا پر جو ہے ایک کتیا کا, میں تو کتیا کہوں گا, کتیا بھی اس کو نہ کہوں اس لیے کہ کتی بھی اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتی کو اللہ نے ناپاک بنایا ہے. کتی اپنے بد عملی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوئی ہے. کتی نبی پاک سے بغض نہیں رکھتی ہے, لیکن یہ معلوم نا ایک اپنا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ریٹائرڈ پروفیسر ہے. شکل آپ اس کی دیکھو گے تو جیسے کوئی بوڑھا خسرا ہوتا ہے نا, گھسا پٹا خسرا, ٹھیک ہے نا, ویسی اس کی شکل ہے. وہ اس پریس کانفرنس کر رہی ہے اور وہ یہ بکواس کر رہی ہے کہ جی پاکستان میں قانون توہین رسالت جو ہے یہ کالا قانون ہے, اس کو ختم کیا جائے, اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. قانون ناموس رسالت. اب قانون ناموس رسالت کیا ہے؟ قانون ناموس رسالت یہ ہے دفعہ 295C, جس میں یہ لکھا ہے پاکستان کے قانون کے اندر کہ جو شخص اشارتاً کنایتاً تحریر تقریر یا نقشے بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے گا اسے سزائے موت. اور یہ قانون خالصتاً اسلام کی روح ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں اپنے گستاخوں کو قتل کروایا. کعب بن اشرف کے پاس صحابی کو بھیجا. جب کعب بن اشرف یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ, ہم نے وہ قلعہ بھی دیکھا تھا, اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, یہ پرانی بات ہے. کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ تھا مدینہ منورہ میں, تو حضور علیہ السلام کو اس نے توہین کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری عزت کا انتقام لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں لوں گا. آپ نے اسے دعائیں دی, وہ حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ چیزوں کی اجازت دیں, کیونکہ وہ بند قلعے میں ہوتا ہے اوپر, وہ حرامزادہ اترے گا نہیں, اسے دھوکہ دے کر اتارنا پڑے گا مجھے باہر, ٹھیک ہے, اور اتارنے کے لیے مجھے اس کا اعتماد جیتنا پڑے گا, اور اعتماد جیتنے کے لیے آپ کے لیے کچھ مخالفت کی باتیں کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کی مخالفت میں کچھ باتیں کروں گا. آپ مجھے میرے ایمان کی ضمانت دے دیجئے کہ میرا ایمان اس سے ضائع نہیں ہوگا اور آپ بھی خفا نہیں ہوں گے. تو میں حضور نے فرمایا کہ جو تجھے کہنا ہے جا, تجھے آزادی ہے, جا کر کے. اب یہ گیا اس یہودی کے پاس, آواز دی, ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ قرضہ لینا ہے. بھائی کیوں قرضہ لینا ہے؟ یار بس یہ جو محمد ہمارے نبی ہے نا, یہ زکوٰۃ لیتے ہیں ہم سے, اور اس لیے اب پیسہ میرے پاس بچا نہیں ہے, لہٰذا کچھ قرضہ مجھے چاہیے. اس نے بولا کوئی چیز گروی رکھو. اس نے بولا کیا گروی رکھیں؟ اس نے کہا ایسا کرو اپنے بچے گروی رکھ لو. اس نے بولا بچے تو گروی نہیں رکھ سکتا, یہ تو ہم عربوں کے دستور کے خلاف ہے. ساری زندگی بچوں کو آر دلاتے رہیں گے لوگ کہ تمہارے باپ نے چند پیسوں کے لیے تمہیں گروی رکھ دیا تھا, یہ تو فلانا اور تو کچھ. بولا اچھا کیا گروی رکھ سکتے؟ بولا ہتھیار ہیں کچھ
اگر آپ کہیں تو میں وہ لے آؤں گروی رکھ دوں، ٹھیک ہے نا۔ صحابی رسول کی ذہانت کو دیکھیے کہ ہتھیار کیسے لا رہا ہے، ایسے ڈائریکٹ ہتھیار لے کر آ جائے تو تیرے بزدل کا بچہ نیچے نکلے گا ہی نہیں۔ اب اس کی ذہن کر کے اس کو منع کر کے میں ہتھیار لے کے آؤں گا، وہ گروی رکھوں گا اور آپ پیسے دے دیں، تو میں ٹھیک ہے آپ لے آؤ۔ اب صحابی رسول نے تلوار ہو گئی، کچھ جو سامان تھا وہ لے آئے، اس کو آواز دی کعب آ جاؤ میں لے آیا ہوں۔ تو کعب نے کہا کہ آتا ہوں، تو اس کی بیوی نے بولا کہ نہیں جانا، اس آواز کے اندر مجھے خون کی بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، نہیں جاؤ۔ اس نے بولا کنگلا بھوکھا مسلمان قرض لینے کے لیے آیا ہے مجھ سے۔ بیوی روکتی رہ گئی، وہ چلا گیا۔ اب گیا، اس سے پوچھا کہ بات چیت ہونے لگی، جی یہ تیر ہیں، یہ نیزے ہیں، یہ بھالے ہیں، گنوا۔ اچھا آپ کو خوشبو بڑی اچھی لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ اچھا پہلے عرب لوگ خوشبو لگاتے تھے سر میں، ایسے بالوں میں بیچ میں خوشبو لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا دکھائیے، واہ واہ کیا خوشبو ہے۔ پھر یہ نیزے ہیں، یہ فلانی، ایک دفعہ پھر سنگائیے۔ اس نے قریب کیا، بال پکڑے، تلوار لی، یہ گردن اٹھائی، جا الو کے پٹھے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ گردن اٹھائی اور پھینک دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، رسول اللہ لے لیا آپ کی عزت کا بدلہ، یہودیوں نے شور مچایا، ہمارا بندہ قتل ہوا۔ حضور نے فرمایا میری گستاخی کی تھی، اور جو میری گستاخی کرے گا اس کا سر کس سے جدا ہوگا؟ تن سے جدا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ وہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کے اپنی لونڈی کو، کنیز کو قتل کر دیا۔ وہ کنیز یہودیہ تھی۔ صبح کو بات پھیل گئی کہ یہودی، ہماری یہودیہ کو محمد کے صحابی نے مار دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے سارے، اے محمد آپ کے ساتھی نے ہماری یہودی بچی کو جو ہے مارا ہے اس نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ صحابی کو۔ صحابی کو بلایا گیا، کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے پیار نہیں تھا، اس کے پیٹ سے میرے 2 بچے ہیں، میری خدمت گزار تھی، میں نابینا ہوں، میری آنکھیں بھی وہ تھی، لیکن کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی شان میں بکواس کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، نہ کر، ہاں نہ کر، تو وہ مانی نہیں۔ نابینا تھا، میرے کو اور کوئی طریقہ نہیں تھا، رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے تلوار لی، پیٹ میں اتاری، اوپر کھڑا ہو گیا، تڑپ تڑپ کر جب تک مری نہیں میں ہٹا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، یہ تمہارا خون ضائع گیا، میری گستاخی کی تھی اور میرے گستاخی سزا یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عبید اللہ بن جراح اپنے باپ کا سر ہاتھ میں لے کر گھوم رہے، یوں لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ کیا؟ فرمایا میرے باپ کا سر ہے۔ کیوں؟ آپ کی گستاخی کی ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو زندگی جینے کا حق ہی نہیں ہے، سمجھے نا، زندگی جینے کا رسول پاک کے گستاخ کو حق نہیں ہے۔ کتے کو، سور کو، ابلیس کو، یہودی کو، ہندو کو، سکھ کو، سب کے حقوق ہیں اسلام کے اندر، رسول پاک کے گستاخ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ قانون ناموس رسالت، یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مرحوم ضیاء الحق کو، اس نے یہ 1984 کے اندر قانون بنایا، ورنہ اس سے پہلے پاکستان میں قانون کیا تھا؟ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کو 2.5 سال سزا ملے گی، اور جو قائد اعظم کی توہین کرے گا اسے 10 سال سزا ملے گی۔ 26 اپریل 1984 تک آپ کے ملک کا قانون یہ تھا۔ 47 میں پاکستان بنائے، اور 84 کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 37 سال تک آپ کے ملک میں نبی پاک کی عزت قائد اعظم سے کم کی ہوئی تھی لوگوں نے ملک کے آئین میں۔ یار ایک قائد اعظم کیا، دنیا کے سارے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ ملا کر ایک
گٹھڑی میں باندھے جائیں، پیغمبر کی جوتی کے تلوے پہ لگی ہوئی مٹی کے ذرے پر قربان کر دیے جائیں تو ان کو عزتیں مل جائیں گی؟ سمجھے نا؟ یہ ظلم 37 سال تک پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ قائد اعظم کو گالی ملے گی تو 10 سال سزا، رسول اللہ کو گالی ملے گی تو 2.5 سال سزا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، مرحوم ضیاء الحق کو، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا اور اس کے اندر قانون توہین، اس نے 2 آپشن رکھے تھے کہ جو رسول پاک کی توہین کرے گا اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ملے گی، تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ عمر قید والا آپشن ختم، نبی پاک کے گستاخی سزا کیا ہے؟ صرف موت ہے۔ پھر وفاقی شرعی عدالت میں کیس چلا، دیوبندی گئے، بریلوی گئے، اہل حدیث گئے، شیعہ گئے، سب نے موقف پیش کیا، سب نے کہا کہ بھائی رسول پاک کے گستاخ کی سزا قرآن و سنت کی روشنی میں موت ہے، اور موت بھی حدن ہے، تعزیرن نہیں۔ حد اور تعزیر کا کیا مطلب ہے؟ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جج اس کے اندر تبدیلی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حد میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو رسول پاک کے گستاخ کی سزا حد، یہ 295 تو یہ فرزانہ باری اس کا نام ہے، جو میں نے کہا خسرے شکل کی، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ دیکھیں گے، آپ سرچ کر لیں فرزانہ باری کو فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس کی آج کل کے دن میں، اور دیکھیں کفر کی شیطانی، دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا میں لگی ہوئی ہے، کہیں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، کہیں سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں محفلیں نعت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پوری امت حضور کی مدح ثنا میں لگی ہوئی ہے، اور یہ کتی جو ہے اسلام آباد کی، یہ اٹھ کر کہتی ہے کہ توہین رسالت کا قانون کالا قانون ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے۔ اگر ویسے تو یہ کتی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے، لیکن اس کو نہیں، اس کی اس بکواس سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر توہین رسالت کا قانون اس لیے ختم کیا جائے کہ وہ غلط استعمال ہوتا ہے، تو پاکستان میں کون سا قانون صحیح استعمال ہوتا ہے؟ کوئی ایک قانون بتا دو۔ کیا جھوٹے قتل کے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ کیا چوری کے قتل جھوٹے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ ہاں، فراڈ کے جھوٹے کیسوں میں لوگ اندر نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلے پھر قتل کا قانون بھی ختم کرو، چوری کا قانون بھی ختم کرو، ڈکیتی کا قانون بھی ختم کرو، پھر چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ٹھیک ہے نا، 2 نمبروں کو، سب کو آزاد کر دو، کہو کہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے، اس لیے چور بھی آزاد، ڈاکو بھی آزاد، پھر ہم ڈاکو بن کر ایسی خبیث عورتوں کی گردنیں اتاریں گے، کیونکہ قانون تو نہیں ہوگا نا، پھر قتل کی آزادی ہوگی، پھر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود گستاخان رسول کے سر تن سے جدا کریں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، نہیں ہونا چاہیے، تو پھر قانون توہین رسالت کو ختم کرنا کیوں؟ اور ہمارا چیلنج ہے کہ آپ اگر 1000 مقدمات ہیں تو آپ 50 مقدمات ان میں سے لے کر آئیں کہ یہ من گھڑت مقدمات ہیں، ثابت تو کرو۔ باقی تم یہودیوں کا مال کھا کر کتے کی طرح کاؤں کاؤں کرو گے تو تمہاری بات کو تو نہیں مانا جائے گا۔ کل گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، غازی ممتاز قادری پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ میں حکومت کو واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایسے قانون کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کسی کو اجازت نہ دو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی صفوں میں غازی علم الدین، غازی عبدالقیوم، غازی جو ہے وہ ممتاز قادری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھ جیسے مولوی کے امن کا درس نہیں سنیں گے، وہ مجھ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ وطن سے محبت کا درس نہیں سنیں گے۔ ایسے پاکستان میں لاکھوں نوجوان ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی جوتی پر 1 نہیں 1 کروڑ پاکستان قربان ہے۔ اس لیے ملک کے امن کو
خراب نہ کرو۔ اس بدبخت عورت کو پکڑو، اس کو کہو جو تو نے کہا ہے ثابت کر۔ اگر ثابت نہیں کرتی ہے تو اس پر توہین رسالت کا مقدمہ کیا جائے کہ تو نے نبی کی عزت کے تحفظ کے قانون کو کالا قانون کیسے کہا۔ اس پر 295 کی دفعہ لاگو کرو اور اسے گرفتار کرو، پھر دیکھیں پاکستان میں کون قانون رسالت کے لیے بکواس کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شیخ سعدی نے ایک تمثیل لکھی کہ ایک مسافر تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، یک بستہ راتیں تھیں، ایک مسافر بستی کے اندر داخل ہوا کہ کسی کو کہوں کہ مجھے گھر میں رہنے دے دیں، تو اس کے پیچھے کتے لگ گئے، اس کے پیچھے کتے لگ گئے۔ تو کتوں کو بھگانے کے لیے اس نے جھک کر جو پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو سردی کی وجہ سے پتھر سخت جمع ہوا تھا زمین میں، تو اس کی زبان سے وہ ایک فارسی کے اندر جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عجیب حرام زادے ہیں اس بستی والے کہ انہوں نے کتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یوں کہنا پڑے گا کہ عجیب حرام زادے ہیں پاکستان کے حکمران کہ نبی کے گستاخوں کو چھوڑا ہوا ہے اور نبی کی عزت اور ناموس کے محافظوں کو باندھا ہوا ہے۔ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو تشدد کی طرف جانے کے لیے؟ کیوں امت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اشتعال کی بات کرتے ہو؟ اس بات میں امت مسلمہ کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے ایک نقطے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا طے شدہ مسئلہ، ہر مسئلے کے اندر امت نے لچک دکھائی ہے، لیکن رسول پاک کی عزت اور ناموس کے متعلق نہیں دکھائی ہے۔ میں اسلام آباد کے کمشنر پولیس سے کہتا ہوں، میں اسلام آباد کے ڈی سی سے کہتا ہوں، جس تھانے کے اندر اسلام آباد کا پریس کلب ہے اس تھانے کے ایس ایچ او سے کہتا ہوں کہ اس بدبخت عورت کے خلاف دفعہ 295 توہین رسالت اور دفعہ 295 مذہبی جذبات مجروح کرنے کی FIR درج کر کے اسے گرفتار کرو۔ نہیں کرو گے، اسے آزاد چھوڑو گے تو پوری قوم مولویوں کی سننے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری قوم مولویوں کی نہیں سنتی ہے، کچھ اپنے ضمیر کی بھی سنتے ہیں، کچھ اپنے ایمان کی بھی سنتے ہیں۔ پھر ہمیں نہ کہیے گا کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تم مولویوں نے اشتعال۔ ہم نے اشتعال نہیں پھیلایا، اشتعال اس نے پھیلایا جس نے رسول پاک کی عزت اور ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا ہے، اشتعال اس نے پھیلایا ہے، بدامنی اس نے پھیلائی ہے۔ یہ تو جو ہتھیار اٹھا کر اس کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ شخص مشتعل ہوا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو قانون کی گرفت میں لے لو گے تو مسلمانوں کا اشتعال اور غم و غصہ خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا کہ بھائی پاکستان کے قانون خود حرکت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو ایک فاحشہ جو ساری زندگی جو ہے وہ عیاشی کرتی رہی ہے، کہاں کہاں منہ مارتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو وہ عورت ہے، اگر کوئی وقت کا غوث قطب ابدال بھی ہو اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ایک لفظ بھی کہے گا، ہم اس کی گردن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے بھی زندہ رہنے کے روادار نہیں ہیں۔ اس لیے حکمران ہمارے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوش کے ناخن لیں، اس قسم کے کتوں کو نہ چھوڑیں، ورنہ ہم اس مسافر کی طرح یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ عجیب حرام زادے ہیں پاکستان کے حکمران کہ جنہوں نے کتوں کو چھوڑا ہوا ہے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم المنافقین وانصرنا علی القوم الشاتمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير